السلام علیکم ناظرین آج میں آپ سے ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کے بارے میں بات کروں گا۔ تیزابیت نظام انہضام کے چند اہم مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جو معمولی لگتا ہے لیکن بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تیزابیت ہوتی کیسے ہے، میں اس کی چند ایک وجوہات آپ کو بتانا چاہوں گا۔ فاسٹ فوڈ کا بکثرت استعمال، ورزش کا فقدان نظام ہاضمہ کو بری طرح متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے گیس اور تیزابیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تیزابیت کن چیزوں کے استعمال سے ہوتی ہے اور کن عادات کی وجہ سے ہوتی ہے، میں یہ بھی بتانا پسند کروں گا۔ مسالہ دار چیزوں اور گوشت کا زیادہ استعمال، سگریٹ نوشی اور الکحل کا عادی ہونا یعنی شراب نوشی، بے وقت کھانے کی عادت، باسی چیزوں کا استعمال، معدہ کی بیماری میں آئے دن نئی ادویات کا استعمال۔ ایسی صورت میں غذا اچھی طرح ہضم ہونا شروع نہیں ہوتی اور غذائی نالی جو معدے میں غذا پہنچاتی ہے، اس کے نچلا حصہ میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے اور غذا ہضم ہونے کی بجائے اس نالی میں پہنچ جاتی ہے جو تیزابیت کی وجہ بنتی ہے۔ تیزابیت کی صورت میں سینے میں جلن ہوتی ہے، پیٹ میں بھاری پن ہوتا ہے، طبیعت بوجھل اور بعض کا گلے میں بھی جلن ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ تلخ، قے اور بدہضمی ہو جاتی ہے۔ تیزابیت کی علامات ظاہر ہونے پر میں کچھ آپ کو تدابیر بتانا چاہتا ہوں۔ تیزابیت کی صورت میں آپ یہ ٹوٹکے کی شکل میں کر سکتے ہیں۔ کیلے یا ناریل کا رس استعمال کریں، پودینے یا سونف کا ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے نگل جانے سے بھی افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانا کبھی بھی سونے سے چند منٹ پہلے نہ کھائیں، بلکہ کھانا جب بھی کھائیں سونے سے کم از کم 2 گھنٹہ پہلا کھائیں۔ اگر آپ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جائیں گے تو یہ آپ کی صحت کے لیے درست نہیں ہوگا۔ تیزابیت اور معدے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی تناؤ سے پرہیز کریں۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، کوئی بھی نشہ، مسالہ دار چیزوں اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، تیزابیت کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ مستقل شکل اختیار کر جائے تو مرض کینسر بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین، معدہ کی تیزابیت، معدہ کی جلن، طبیعت کا بوجھل پن، پیٹ کا بھاری پن یا معدے کے کسی بھی امراض میں مبتلا ہونے کی صورت میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے فون نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ ادویات بذریعہ پارسل منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ ادویات کا طریقہ استعمال، پرہیز اور احتیاطی تدابیر کورس کے اندر موجود ہوں گی۔ انشاءاللہ میری ادویات کے استعمال سے آپ کو شفا ملے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔